آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے، اب تو بس ایک دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے، چالیاں کے دیوار جالیاں کے دیوار کہ دیواروں دروبام حرم اپنی منظور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی منظور نگاہوں سے میں کیا کیا بس ایک دھن ہے، میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، مدینہ منورہ میں بندہ حاضر ہو جائے اور پھر یہ احساس کرے بھائی یہ کس کے ہیں میرے پیارے بچے، جس کے بھی ہیں، جس کو مزہ نہیں آئے گا پڑھنے مجھے، میں ایک دفعہ کہہ چکا، دو دفعہ کہہ چکا، اب بار بار کہنا مجھے بھی چھل چلتا اور آپ لوگوں کو چھل لگے، تو جس کے بھی ہے پیار سے میں کہہ رہا ہوں، اس طرح محفل کے اندر ڈسٹرب ہوتی ہے، پڑھنے والا ڈسٹرب ہوتا ہے اور یہ مزہ نہیں آتا ہے، تو جو جن کے بھی ہے پیار سے محبت سے بات جائیں، یہ بچہ بھی اس کا ماشاء اللہ پیار کرتا ہے، بیٹھا پیار سے بیٹھا، میں اس کو بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، محفل ہو رہی ہے، اردو کا ذکر ہو رہا ہے، میرے پیارے بھائی سمجھنے کی کوشش کیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں بندہ جب پہنچ جائے اللہ کا نصیب کرے، آمین آمین، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ آمین آمین، تو مدینہ منورہ میں بندہ پہنچ کے یہ احساس کرے کہ میں ہوں کدھر، میں کس بارگاہ میں ہوں، اس بارگاہ کا مقام کیا ہے، اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر زمین کے جس حصے سے لگ گیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ زمین کا جو حصہ حضور کے جسم سے لگ گیا، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، بندہ بڑا احساس کرے کہ میں کدھر ہوں، اسی کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں تیرے جانب خضرا سنبھلے تو میں
بس یہی دھن ہے، اب تو بس یہی دھن ہے، کاش فرما یوں ہی عمر بسر بس